نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رمضان میں آخر عشرے کے اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، چھوڑا نہیں۔ ایک دفعہ آپ سفر پر گئے ہوئے تھے تو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، تو آپ نے اس کی قضا شوال میں کی تھی۔ اس بات سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کرنا کتنا اہم ہے۔ اعتکاف جب آدمی آتا ہے، اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں کہیں ٹھہرنا، رکنا، جم جانا، پڑاؤ ڈال دینا، لیکن شریعت میں کہتے ہیں اعتکاف اللہ کے قرب کو، اعتکاف کی نیت اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد شرعی میں ٹھہر جانا۔ مسجد شرعی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ دروازے پہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دکانوں میں جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نماز مسجد میں ہوتی وہاں ہوگا۔ امام مالک، امام یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی شرعی مسجد ہے، اذان اور اقامت ہوتی ہے، وہاں جو ہے اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی، جیسے جنازے کی نماز ہے، فرض علی الکفایہ ہے، کہ اگر کسی ایک نے بھی جنازے کی نماز ادا نہیں کی تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں نہیں بیٹھا تو سنت علی الکفایہ چھوڑنے کا گناہ ہر ایک کے کاندھے پر ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں، مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، اگر معتکف مسجد میں آ گیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے باہر رہ کے جو کام کیا کرتا تھا، مطلب کسی کی عیادت کرتا تھا، جنازے میں شریک ہوتا تھا، اور کوئی نیک کام کرتا تھا، اب یہ تو جا نہیں سکتا مسجد چھوڑ کے، جنازے میں شرکت کر نہیں سکتا، کسی کی عیادت کر نہیں سکتا، تو جو کر رہا ہے اس کو جو اجر ملے گا، اس کو مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ من اعتکف کان کحجتین و عمرتین، کہ جو رمضان میں اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے کامل کا ثواب ملے گا، یعنی کامل 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ من اعتکف، جس نے اعتکاف کیا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ بنا دے گا۔ اور آگے آتا ہے کہ وہ خندق کا جو فاصلہ ہوگا وہ زمین اور آسمان کی جتنی مسافت ہے، جتنی دوری ہے، اس ایک خندق کی دوری اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس سے بھی چوڑی وہ خندق ہوگی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے حبیب کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معتکف آئے گا، مسجد میں بیٹھے گا، تو اس کے لیے بھی ضابطہ ہے کہ اب مسجد سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی مخصوص مکان اپنے گھر میں بنا لے، وہاں بیٹھ کر کے اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف عاقل، جو سمجھدار ہو، بالغ اگر نابالغ بھی ہے لیکن سمجھدار ہے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے اعتکاف میں، لیکن عاقل ہو تو بہتر ہے، بالغ ہو تو بہتر ہے۔ اگر نہ سمجھ بیٹھا تو اعتکاف نہیں ہوگا، مطلب ایسا بچہ چھوٹا جس کو سمجھ نہیں ہے، عاقل ممیز نہیں ہے، اس لیے بالغ ہو، عاقل ممیز ہو، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اب مسجد سے بلا ضرورت طبعی یا بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ضرورت طبعی تو یہ ہے کہ پاخانے کے لیے، پیشاب کے لیے، اور ضرورت شرعی یہ ہے کہ غسل کی حاجت ہو گئی۔ ضرورت شرعی یہ ہے کہ یہاں جمعہ نہیں ہو رہا، جیسے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جمعہ نہیں ہے،
تب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے، لیکن وقت دیکھ کے جانا ہے، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے پھر 1 گھنٹے کے بعد، نہیں، وقت قریب میں جانا ہے اور سب سے پہلے لوٹ کے آنا ہے۔ بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ سنت جو ہے جمعہ کے بعد کی وہ آ کے اسی مسجد میں پڑھے جہاں وہ اعتکاف کر رہا ہے۔ تو اعتکاف کرنے کی ہمت کریں، حوصلہ کریں، بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں۔ اعتکاف کرنے انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک ایسا ہی اعتکاف کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں آدمی جا کے پڑ گیا، اب ہم یہاں سے ہٹیں گے ہی نہیں، لے کے ہی جائیں گے، بس دینا اللہ دینا تیرا کام ہے، لینا میرا کام ہے، ہم لیں گے، تجھ کو راضی کریں گے تبھی یہاں سے ہٹیں گے۔ اب جب دنیا کا بھی اصول ہے کہ کسی شہنشاہ کے دربار میں کوئی جا کے پڑ جائے گا تو کچھ نہ کچھ شہنشاہ اس کو دے ہی دے گا، یہاں تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ جب یہاں آپ آئیں گے اور دیکھیں اعتکاف میں آتا ہے آدمی، ایک چیز جو انسانی فعل ہے، انسان کی جو خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سونے بیٹھنے ہر سے منزہ مبرہ ہے، تو اعتکاف میں جب آدمی آتا ہے تو اللہ سے اس کا قرب زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسانی خصلت اور فطرت اور خواہش جو ہے وہ بیوی کے ساتھ رہنے اور بچے کے ساتھ رہنے اس کو چھوڑ کے آتا ہے، گویا اس صفت میں فرشتوں کے مانند ہو گیا۔ اب ایک جو ہے باقی ہے کھانا پینا، وہ انسانی اور بشری تقاضا ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اور جو اعتکاف موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا اعتکاف کیے، دیکھیں حالات غیر ہوتے ہیں، جب انسان ایک مخلوق کی طرف جاتا ہے تو وہاں کھانے کی شدت محسوس ہوگی اور دنیاوی حالات ہوں گے، اور ایک مخلوق جب اللہ کی طرف جائے گا تو وہاں بھوک پیاس کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ مثال یہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اعتکاف کرنے، توریت ملی، 30 دن تک بھوکے پیاسے کچھ بھی نہیں کھایا، کہیں بھوک کا احساس تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مخلوق کا الی خلق اللہ کی طرف جانا تھا، خالق کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ جاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا کہ دعاتنا غدانا، لا میرا کھانا مجھے بھوک لگ گئی۔ تو یہاں ایک مخلوق دوسری مخلوق کی طرف جا رہی ہے، اور مخلوق کی فطرت ہے کھانا پینا سب کچھ، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام توریت پہ جو گئے تھے تو وہاں مخلوق خالق کی طرف جا رہا ہے، اور خالق کی فطرت کھانا پینا یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھے گا، وہاں سب کچھ کرے گا، لیکن وہی انسان جب آ کر کے مسجد میں اعتکاف کرے گا تو یہاں اس کی فطرت عادت بدل جائے گی، پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، نورانیت پیدا ہوگی، اس کے دل میں سکینت آئے گا، نزول آئے گا، خاموش رہے گا، لغویات سے بچے گا، فضول اور بکواسیات سے بچے گا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ بھی اس کی ٹریننگ ہو جائے گی، بعد میں جب جائے گا تو اسی ڈھنگ سے وہ زندگی گزارے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شب قدر کو تلاش کرنا۔ شب قدر، اللہ کے حبیب ایک دفعہ جو ہے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اس کے بعد جب 10 رمضان ہوا تو کوئی کہتے ہیں کہ ترکی خیمہ تھا، کوئی کہتے ہیں کہ بس خیمہ کا لفظ آتا ہے، خیمے سے سر باہر نکال کر کے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ اعتکاف کر رہے ہو آگے عشرے کا بھی اعتکاف کرو، کیونکہ جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ ابھی جو رات آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اور آگے ہے۔ پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، جب 20 تاریخ آ گئی تو اللہ کے حبیب نے خطبہ دیا کہ جو ہمارے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف کریں، کیونکہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ رات رمضان کے آخر عشرے میں، یعنی رمضان کے آخر 10 دن میں۔ اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے وہ رات دکھلا دی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی، چھپا دی گئی۔ دیکھیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چھپانا بالکلیہ نہیں ہے، چھپا دی گئی ہے فی الجملہ ہے۔ اب دیکھیے چھپا تو دی گئی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھو شب قدر رمضان ہی میں ہے، پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں ہے، پھر آگے حدیث میں آتا ہے معتبر، بہت سارے اقوال ہیں جمہور کے اور بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں سب سے معتبر قول جو ہے اور جو متواتر احادیث ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں بھی ہے اور طاق راتوں میں ہے، یعنی جو رات بے جوڑ ہوتی ہے، جیسے 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔
تو چھپانا ایسا نہیں تھا کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر کے پورے رمضان تک، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا، کرم فرمایا. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا کہ دیکھو ہفتے میں 1 دن بڑا برکت والا دن ہے، تم اس کو لے لو، تم بتاؤ تم اس کو لے لو. کہا ہم سنیچر کا دن لیں گے. نصرانیوں کو آیا اتوار، یہودیوں نے اتوار کا دن لیا. بنی اسرائیل کو کہا اللہ نے کہ ہفتے میں 1 دن ہے، برکت والا دن ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اعمال قبول ہوتے ہیں، تم اس کو لے لو. وہ سنیچر کا دن لیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو، اور اس امت پر اللہ نے کرم کیا کہ نہیں ہم دیتے ہیں. وہ جمعہ کا دن ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں. قرآن شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کا دن جو سید الایام ہے اللہ نے اپنی طرف سے دیا. تو اس امت پر اللہ کا بہت کرم ہے. اور اس پر سے کیا کہ طاعت رات میں تلاش کرو. کیوں؟ جانتے ہیں کہ بندہ کمزور ہے، ہو سکتا ہے مکمل 10 رات نہ جاگ سکے، تو 1 رات جاگے گا، 1 رات آرام کرے گا، 1 رات جاگے گا، 1 رات آرام کرے گا. کیونکہ رات جو جاگے گا تو دن میں نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے رات کی، لہذا 1 رات مکمل سو لے تو پھر دوسری رات جو ہے شب قدر کو تلاش کرے. حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث ہے. حالانکہ اس رات کی فضیلت کے لیے بس 1 سورہ کافی تھا جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دیا، مکمل سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی کافی تھا. لیکن اللہ کے حبیب بھی فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، یعنی ایمان احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے اور ریا اور دکھاوے سے بچتے ہوئے لوجہ اللہ لابتغاء اللہ، اللہ کی مرضی کو تلاش کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے شب قدر ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف. ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک زمان ایک مکان. تو شب قدر ایک ظرف ہے زمان کے اعتبار سے، جیسے مکان کے اعتبار سے شب قدر اب مکہ جائیں، آپ یہاں 1 لاکھ نماز پڑھیں گے جو ثواب آپ کو حاصل ہوگا. ظرف بدل گیا، مکہ میں پڑھیں گے 1 نماز 1 لاکھ ثواب ملے گا. مسجد نبی میں 1 نماز پڑھیں گے 50,000، یہاں پڑھیں گے 50,000، وہاں 1 نماز پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا. ظرف بدل گیا، یہاں بھی ظرف بدلا. عام رات الگ ہے، شب قدر کی رات الگ ہے. ظرف مقبول ہے، مبروک ہے، تو مظروف جو ہوگا یعنی اس میں جو عبادت کریں گے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فی قمقمۃ من الملائکہ، کہ ملائکوں کا جھونڈ لے کر گیا اربوں کھربوں. آپ دنیا میں غور کیجئے کہ کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک اللہ والا اگر اس مجلس میں آ جاتا ہے تو اس مجلس میں نورانیت چھا جاتی ہے. تو یہاں جبرائیل اربوں کھربوں فرشتے کو لے کر کے آ رہا جو اہل اللہ ہیں. اللہ نے جو حکم دیا، جس طریقے سے دیا، معصوم من الخطا، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ آ رہے ہیں نور لے کر کے اللہ کی طرف سے، نورانی فرشتے جو اللہ کے. تو اب جب وہ اتنے آئیں گے تو پھر اس رات کی کیفیت بدلے گی، اور انسان جب اس رات میں عبادت کرے گا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ قرب اس کو یوں حاصل ہو جائے گا، ایک دم اللہ کے قریب ہو جائے گا. عام دنوں میں انسان عبادت کرنے میں اللہ کے قرب کو تلاش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں اپنا قرب خود دے رہے ہیں کہ لو آؤ عبادت کرو، میرا قرب حاصل کرو. میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاگو، 5 رات جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تحرو فی لیلۃ العشر اواخر، کہ اس کو شب قدر کو آخر عشرے کی رات میں تلاش کرو، کیا دقت ہے. 5 رات آپ اپنے کوئی کام ہوگا، کوئی فنکشن ہوگا، کوئی ابھی ڈے نائٹ میچ ہوگا، اس میں رات پوری رات جاگ جاؤ گے، 2 4 رات، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ نوجوان بہت پیچھے ہیں، آج کی نئی نسل جو عبادات بہت پیچھے ہیں. دیکھیے تاریخ انسانی، یہ ابھی جو کرونا وبا ہے، سازش ہے، اللہ جانے کیا ہے، لیکن جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کا عذاب ہی ہے. قیامت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قیامت شخصی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے قد قامت، انسان مر گیا، فقط قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی. ایک قیامت قرنی جس کو وسطی بولتے ہیں. ایک قیامت کبریٰ یعنی اسرافیل سور پھونکیں گے. قیامت قرنی حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے لکھا ہے قیامت قرنی، قیامت وسطی وہ قیامت ہے جو ہر 100 سال کے بعد آتی
100 سال کے بعد. تو آپ 400-500 سال پہلے تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1720 میں طاعون کا مرض آیا تھا جس میں 50 ملین لوگ موت کے منہ میں گئے تھے. 1820 میں انفلوئنزا آیا تھا, ہیضہ کا بیماری آیا تھا 1820 میں, اس میں بھی 50 ملین لگ بھگ انسان مرے تھے. اور 1918 سے 1920 2 سال انفلوئنزا کی جو بیماری پھیلی تھی, فلو جس کو بولتے ہیں, اس میں 100 ملین لوگ مارے گئے تھے. تو ہر 100 سال 1720, 1820, 1920 اور اس کے بعد اب 2020 میں یہ کرونا وائرس آیا ہے. ابھی تک صرف ہندوستان میں لاکھوں سے اوپر موتیں ہو چکی ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ قیامت کرنی ہے. اور کیوں آتی ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد, قاری طیب صاحب نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اعمال اور عقائد میں بگاڑ آتا ہے اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے. بے حیائی جب عام ہوتی ہے, دیکھیے ساری امت جو بھی پہلے ہلاک ہوئی ہے سب پر ایک ایک طرح کا عذاب آیا, کیونکہ ساری امت پہلے پچھلے کی امتیں نافرمان تھی, لیکن ایک امت نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ بے حیا بھی تھی, قوم لوط, اس پر دوہرا عذاب آیا تھا. اور ساری امت جو بھی عذاب ہے پچھلی امتوں پر, اس میں سب سے زیادہ سخت قوم لوط پر آیا تھا, کیونکہ یہ نافرمان بھی تھی اور بے حیا بھی تھی. نافرمانی اور بے حیا جب دونوں جگہ جمع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پکڑ کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وبا بھیجتا ہے, مصیبتیں بھیجتا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری امت کیسے ہلاک ہوگی, کیف یہلک الامہ, امت کیسے ہلاک ہوگی, اولہ انا واوسطہ المہدی وآخرہ عیسیٰ, کہ پہلا پیلر پہلا ممبر میں ہوں, بیچ میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس امت کو سنبھالنے کے لیے. پھر بھی یہ امت کیسے ہلاک ہوگی؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ امت ہلاک ہوگی اپنے سیاہ کارنامے کی وجہ سے, اپنے برے اعمال کی وجہ سے, ورنہ اس امت کو ہلاک ہونے میں یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو اس میں سراسر اس کے برے اعمال اور اس کے سیاہ اعمال کا نتیجہ ہوگا. خوف خدا ہر امت پہ غالب ہے, ہر خوف خدا ہر مخلوق پہ غالب ہے. ایک سورج, چاند, ستارے, فرشتے, شجر, حجر جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ڈیوٹی دے دی ہے انجام دے رہا ہے. لیکن ایک حضرت انسان اور حضرت جنات ہے, یہ نافرمانی پہ تلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نافرمانی کر لو, کتنا کرو گے؟ یا معاشر الجن من استطاع, یا معاشر الجن ان استطاع منکم. سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اے انسانوں تم کہاں بھاگو گے, ان تنفذوا الا بھاگو, کہاں بھاگتے ہو؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اچھا تم برائی چھوڑ دو ورنہ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, کہ اے جنوں انسانوں, اے زمین کے بوجھو, دیکھو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ماں روٹی بنا رہی ہے, کھانا بنا رہی ہے, بچہ کو بدماشی کر رہا ہے, ماں کہتی بیٹا رک جا میں آ رہی ہوں. حالانکہ ماں جا سکتی ہے لیکن ماں کا جانا مقصد نہیں ہے, صرف دھمکانا مقصد ہے کہ دیکھو رک جاؤ, نقصان ہو جائے گا, چوٹ لگ جائے گی. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان, کہ اے انسانوں, اے جنوں, اے نافرمانوں, اے زمین کے بوجھو, رک جاؤ, باز آ جاؤ, ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں. اگر بات نہیں آئے تو ابھی تو کرونا ہے, کل کیا ہو سکتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ ہے, خیر و برکت کا مہینہ ہے, نورانیت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ گڑ گڑائیں, روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ جو وبا ہے, جو حالات ہمارے بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے حالات کو بدلنے والا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, قرآن شاہد ہے, حالات بدلیں گے تو صرف اللہ بدل سکتے اور کوئی نہیں بدل سکتا. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. اس لیے ہم اور آپ خلوص دل سے اس رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, توبہ تلہ کریں اور اللہ کو راضی کریں. وما علینا الا البلاغ.